کبھی میرے لیے اتنی مشکل پیش نہیں آئی جتنی آج کی گفتگو میں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور کس طرح آپ دوستوں تک میں اپنے خیالات پہنچاؤں۔ پہلی میری درخواست یہ ہے، اور وہ آپ سے کم قادیانی دوستوں سے زیادہ ہے، کہ قادیانی آج کی میری معروضات کو انتہائی ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سنیں، آنکھیں بند کر کے، کان کھول کے، دل کے دریچے کھول کے وہ میری گفتگو کو سنیں۔ میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میری پوری گفتگو میں وہ کوئی درست الفاظ نہیں پائیں گے، کوئی غصے کی بات، کوئی جذبات کی گفتگو بالکل نہیں۔ میں ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ ان سے اس جذبے کے تحت گفتگو کرتا ہوں کہ کم از کم آپ کے اس گاؤں کے قادیانی کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں مسئلہ کسی نے نہیں سمجھایا تھا۔ اور میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ دوستوں سے درخواست سیٹ ہو جائے گا تو بس دونوں الگ کیے نہیں۔ میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ تعاون کریں گے کہ میری گفتگو میں کم از کم جہاں آپ جسمی طور پر حاضر ہیں وہاں ذہنی طور پر بھی حاضر رہیں گے۔ مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے اس بات کا کہ میرے بعد آپ کے اس جلسہ کا اہم بیان ہونے والا ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس بیان کے اور آپ دوستوں کے درمیان میں زیادہ دیر حائل رہوں۔ عقل، فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے، آپ اور میں جس ماحول میں رہتے ہیں اس پر نظر دوڑائیں۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف میرے اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ اگر اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی ہے تو پھر فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ تینوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی۔ 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتفاق چلا رہا ہے اس بات پر کہ نبوت کی جو ابتدا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی اس کی انتہا اللہ نے حضور کی ذات اقدس پہ فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے، اللہ جتنی توفیق دے بلند آواز سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔
جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، رحمت عالم کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، بند کر دیا، بس کر دیا، پورا اور مکمل کر دیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے قادیانی جماعت کا ایک سوال عرض کر کے جواب دے دیتا ہوں۔ قادیانی کرم فرما کہتے ہیں کہ مسلمانوں، نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبوت حضور علیہ السلام کی ذات پر ختم ہو گئی، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی۔ آپ سب دوستوں کے سامنے میں اعتراف کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ قادیانیوں کی یہ بات 100% صحیح ہے کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ سارے مل کے کہہ دیں کہ نبوت اللہ کی۔ بھائی جتنا جس کو اللہ توفیق دے بلند آواز کے ساتھ کہ نبوت اللہ کی، نبوت کی گواہی ہے۔ آپ عرش پہ بولیں گے، حاضری عرش پہ لگے گی، بلند آواز کے ساتھ زندہ لوگوں کی طرح۔ دوست اور دشمن، اپنے اور پرائے، حاضر اور موجود، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ اب پتہ نہیں تم دوست آہستہ بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کہیں چکر ہے۔ بات اس طرح نہیں بنے گی۔ گاڑی تب چلے گی کہ آپ دوست بھی میرے ساتھ چلے، اکیلا انجن چلے، ڈبے سٹرائک کر دے، سفر تب بھی نہیں ہوتا۔ ڈبے چلنے چاہیں، انجن بند ہو جائے، سفر تب بھی نہیں ہوتا۔ سفر تو تب ہوگا کہ انجن اور ڈبوں کا آپس میں تعاون ہو۔ آپ سب دوست جتنے بیٹھے ہیں حاضر دماغی کا ثبوت دیں اور مل کے بلند آواز کے ساتھ کہیں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ گونج آنی چاہیے، در و دیوار تک آپ کی آواز پہنچنی چاہیے اس اعتماد کے ساتھ کہ جہاں جہاں تک آپ کی میری آواز جائے گی، قیامت کے دن ذرہ ذرہ یہ آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن قادیانیوں نے سوچا نہیں، اعتراض سے پہلے وہ سوچ لیتے تو اعتراض کی ان کو نوبت نہ آتی کہ اللہ نے تمام نبیوں کو صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اور میں، دنیا کا ہر آدمی رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی لیمپ جلاتا ہے، کوئی بیٹری جلاتا ہے، کوئی ٹیوب لگاتا ہے، کوئی بلب۔ لیکن یہ سارے انتظامات اس وقت تک ہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ گنگا پور کے دوستو، جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے، تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی میں دن کے وقت، دن دہاڑے اگر کوئی آدمی چراغ جلائے گا تو دنیا اسے احمق کہے گی۔ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شریعت اس کو کافر کہے گی۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ میری درخواست سنیں، اس پر بھی توجہ کریں کہ آپ کا یہ سورج، اس کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ جہاں تک محمد عربی کی شریعت و نبوت کا تعلق ہے، آپ کا یہ سورج، اس کا دن دن ہے، رات رات ہے۔ محمد عربی کی نبوت لیلھا نہارھا سواء